السلام علیکم ناظرین، وائس آف اسلام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کس طرح 10 محرم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیشن میں لبیک یا حسین کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پڑھ رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں ابو الحارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ کیسے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ ناظرین، اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ حضرت مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں، اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیر نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھے علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اس کو دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بیٹا جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھا لیا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب بھی اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا، بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث کو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان، دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی؟ مولا ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، وہ آیات کے اندر ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طریق یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا وہ آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر میری اماں
فضا تمہیں آواز دے گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلّہ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین، وہ عاشورہ کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور و گل برپا ہوا۔ عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہوئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا میری پاک سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی تو اس مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح رستے پر لے گئے۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے بی بی فضا کو آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی سائتوں میں ان کے پاس پہنچا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم میں پتھر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مکتب میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ یہاں کے جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر ابن سعد لعین کو خبر ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش عطر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اس پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے اب واچا کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پامال کیا تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔